جی بیٹے، نظم کا عنوان ہے فاطمہ بنت عبداللہ، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کی سب سے پہلے بیٹے ہم لوگ ریڈنگ کریں گے۔ اس کے متعلق تھوڑا سا تعارف انہوں نے نیچے لکھا ہوا ہے، نظم فاطمہ بنت عبداللہ جہاں پر عنوان دیا گیا اس کے نیچے کہ یہ ایک عرب لڑکی تھی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی۔ اس پر مزید ہم لوگ تشریح میں مزید اس پر بات کریں گے۔ آئیے پہلے نظم کی ریڈنگ دیکھتے ہیں۔ تو کیا کہا جا رہا ہے جی؟ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیاں نے دی کی سقائی تیری قسمت میں تھی، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے، رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں، تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ آخری شعر کیا ہے جی؟ جن کی تابانی میں انداز کہن بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ یہ تھی بیٹے نظم کی ریڈنگ۔ آئیے اس کے اشعار کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ جبکہ تشریح سے قبل بیٹے اس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اس کا تھوڑا سا مختصر سا پس منظر آپ کے سامنے ذکر کیا جائے۔ جیسا کہ بیٹے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ عنوان کے نیچے لکھا ہوا جی کہ یہ ایک عرب لڑکی تھی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی۔ کسی بھی بیٹے نظم کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی شعر کو سمجھنے کے لیے جب تک اس کے مرکزی خیال یا اس کے پس منظر کی طرف نہ جائیں ہم لوگ، تو اس نظم کو، اس شعر کو سمجھنا جو ہے ہمارے لیے تھوڑا دشوار ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی بیٹے سب سے پہلے جو انہوں نے اس کا پس منظر تحریر کیا ہے، اقبال رحمہ اللہ نے یہ نظم کس پیرائے میں لکھی، کس پس منظر کے تحت لکھی، اور اس کے لکھنے کا مقصد کیا تھا، جب تک یہ نہیں جانیں گے تو تب تک ہمیں اس کی تشریح کے اندر تشریح سمجھنے بھی پرابلم ہوگی، اور اس کو صحیح طریقے سے ہم اس کا مقاصد بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ لوگ بیٹے دیکھ رہے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے کہ ایک عرب لڑکی تھی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی۔ تو بیٹے علامہ محمد اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کے لیے بڑی سختی کا دور تھا۔ مسلمان جذبہ حریت کو بھول چکے تھے، آزادی کے جذبے کو بالکل نظر انداز کر چکے تھے۔ اس وقت وہ انگریزوں کے غلام بن چکے تھے، وہ اپنے تابناک ماضی کو فراموش کر چکے تھے، بالکل بھلا چکے تھے۔ ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی تھی کہ ان میں جذبہ حریت پیدا کیا جائے، ان میں جو جذبہ آزادی جو ہے اس کو بیدار کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اس کام کا بیڑا اٹھایا، ٹھیک ہے جی۔ ان کی یہ نظم جو ہے فاطمہ بنت عبداللہ، یہ بھی اسی پس منظر میں لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نظم میں انہوں نے ایک تاریخی واقعے کا سہارا لے کر مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کہ وہ تاریخی واقعہ کیا تھا اس کے متعلق تھوڑا سا جو نیچے لکھا ہوا ہے، جنگ طرابلس کی جنگ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ طرابلس کی جنگ کیا تھی، کس کی جنگ ہوئی تھی اور کس کے ساتھ ہوئی تھی، اس کا مختصر سا پس منظر آپ کے سامنے ذکر کیے دیتا ہوں۔ یہ بیٹے ستمبر 1911 کی بات ہے کہ برطانیہ کے انگریزوں کے حکم پر، کہہ لیں کہ ان کے آرڈر پر، ان کے اشارے پر اٹلی نے طرابلس پر حملہ کیا۔ طرابلس جس کا نام، موجودہ نام جو ہے وہ
لیبیا کے نام سے بھی اس کو آپ لوگ جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لیبیا ہی کا نام طرابلس تھا۔ تو طرابلس جو تھا یہ حقیقت کے اندر کیا تھا؟ جنگ طرابلس اصل میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کہ جنگ طرابلس جو ہے وہ اصل میں اٹلی اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان جنگ تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور اٹلی نے حملہ جو کیا تھا سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے، یہ اصل میں انگریز کی شرارت تھی، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو یہاں پر بھی ذکر کیا اقبال نے بھی اس واقعے کے اندر بھی کیا کہا ہے جی کہ جنگ طرابلس اصل میں اٹلی اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان تھی، ترکی کے ساتھ جنگ تھی، ٹھیک ہے جی۔ سوری، ترکی کے ساتھ نہیں، ترکی خلافت عثمانیہ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، چونکہ اس وقت ہم لوگ خلافت عثمانیہ ترکی ہی کو اس کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ طرابلس ترکی جو ہے، ترکی طرابلس والوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ترکی جو تھا حقیقت میں طرابلس والوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن جو ہے وہ انگریز حکمران جو ہے وہ ان کی ناکہ بندی کو توڑا نہیں جا سکا، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کی سلطنت جو تھی وہ انگریزوں کی مضبوط تھی۔ تو سلطنت عثمانیہ آج کل ترکی کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس جنگ میں ترکی نے شکست مان کر کیا کیا تھا؟ ترکی نے شکست مان کر طرابلس اور دوسرے صوبے جنہیں آج لیبیا کہا جاتا ہے، اس جنگ میں ہوا کیا تھا جی کہ اس جنگ میں ترکی نے شکست مان کر طرابلس اور دوسرے صوبے جنہیں آج لیبیا کہا جاتا ہے اٹلی کے حوالے کر دیے تھے۔ لیکن لیبیا کے باشندوں نے، لیبیا کے جو رہنے والے تھے، ان کو غلامی پسند نہ تھی۔ وہاں کے مقامی مجاہدین نے غیر ملکی قبضے کے خلاف بھرپور جد و جہد کر رہے تھے، ٹھیک ہے جی، بھرپور جد و جہد کی انہوں نے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا علاقہ اٹلی کے تسلط سے آزاد ہو جائے۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ انہوں نے اپنی جد و جہد جاری رکھی۔ اسی جنگ کے دوران کہتے ہیں جی، اسی جنگ میں مسلمانوں کا جذبہ جہاد آہستہ آہستہ کمزور پڑتا جا رہا تھا کہ ایسے میں ہوا کیا جی؟ ایسے میں ایک 14 سالہ معصوم بچی، 14 سالہ معصوم عرب لڑکی تھی، فاطمہ بنت عبداللہ جس کا نام تھا، وہ اس جنگ میں مجاہدین کو اپنے مشکیزے سے پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کی اس شہادت نے راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کا کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح راکھ میں دبی ہوئی چنگاری جو ہے وہ دوبارہ آگ برسانے کا کام دے دیتی ہے، ٹھیک ہے جی، آگ جلانے کا کام دیتی ہے، اسی طرح کہتے ہیں جی فاطمہ بنت عبداللہ نے بھی اس سوئی ہوئی قوم کے اندر جذبہ حریت جو ہے وہ بیدار کیا۔ تو ان کی شہادت، یہ اس بچی کی شہادت نے راکھ میں دبی ہوئی چنگاری کا کام کیا اور مسلمان دوبارہ جذبہ جہاد سے سرشار ہو گئے۔ تو اقبال رحمہ اللہ نے بھی یہ نظم جو ہے وہ اسی پیرائے میں تحریر کی ہے۔ نظم کا پہلا شعر دیکھیے بیٹے، فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ آبرو بیٹے کہا جاتا ہے عزت کو، باعث توقیر، ٹھیک ہے جی۔ آبرو امت مرحوم، امت مرحوم کے لیے باعث توقیر ہے، عزت کا باعث ہے۔ ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، مشت خاک مٹی بھر مٹھی کو کہتے ہیں، مٹھی بھر مٹی کہ ایک مٹھی کے اندر خاک ہو، ٹھیک ہے۔ تو مٹھی بھر مٹی کو، مٹھی بھر خاک کو کیا کہا جاتا ہے جی؟ مشت خاک۔ معصوم بیٹے کہا جاتا ہے گناہوں سے پاک کو۔ تو کیا کہا جا رہا ہے جی کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو اس امت مسلمہ کے لیے عزت اور باعث توقیر ہے۔ اس کا مفہوم کیا بنے گا بیٹے کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ، تو امت مسلمہ کے لیے عزت اور باعث توقیر ہے۔ تیری تخلیق، تیری پیدائش کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مٹی استعمال کی ہے، مٹھی بھر مٹی استعمال کی ہے، اس کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے، معصوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تھا بیٹے شعر کا مفہوم۔ تو تشریح کے لیے دیکھیے جی کہ علامہ محمد اقبال جو ایک بلند پایا شاعر ہیں، اقبال کے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنی معروف نظم جنگ طرابلس میں شریک ایک ننھی مجاہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے لکھی ہے۔ تو علامہ اقبال شعر کے پہلے مصرعے میں کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ، تیری ذات امت مسلمہ کے لیے باعث توقیر ٹھہر چکی ہے، تیرے لیے نسبت کمال کی ہے کہ تو مدینے کے تاجدار کی بیٹی ہے، مدینے کے تاجدار کی بیٹی کی ہم نام بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے امت مرحوم کے محافظ کے طور پر چن لیا۔ تو نے میدان جنگ میں وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے جو امت کے لیے عزت کا باعث قرار پائے، ٹھیک ہے جی، کہ جامِ شہادت نوش کیا،